خاص اب یہ وہ ماجرا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو نہ صرف جو ان کو اپارٹمنٹ ملنا تھا اربوں روپے انہوں نے جمع بھی کروائے، لیکن پور مینجمنٹ اور افیکٹو چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے نتیجے میں معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ سالوں گزرنے کے باوجود منصوبے مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، اور اب ڈائریکشن دی گئی ہے کہ چلیں اس طریقے سے اب ان منصوبوں کو مکمل کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، اتنی بڑی کوتاہیاں، اربوں روپے کے نقصانات یہ کیسے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں جزا اور سزا کا قانون ختم ہو جائے وہاں یہی لوٹ مار ہوتی ہے جو ہو رہی ہے۔ میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 14 سال قبل وہاں پیسے جمع کروائے، وہ ابھی تک ان کو رہائش گاہ نہیں مل سکی، ان کی تنخواہوں سے پیسے کٹتے رہے، وہ بیچارے کٹواتے رہے، کچھ پرائیویٹ ملازمین تھے، کچھ سرکاری تھے، لیکن الٹیمیٹلی آج تک وہ اپنے جو اپارٹمنٹ ہے اس کا منہ تک نہیں دیکھ سکے، نہ ان کو چابی مل سکی ہے۔ تو یہ بھٹی صاحب، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ پچھلے دنوں تو نیب ہم دیکھتے تھے ہر سیاستدان کو بلا کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کا پوچھ رہی ہوتی تھی۔ کبھی بڑے ایماندار آدمی ہیں چیئرمین نیب ابھی جو آئے ہیں نذیر بھٹ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ ذرا ادھر کا بھی رخ کریں، یہ بھی لوگوں کو انصاف دیں۔ یہ کیا ہونا ہے یہاں یہی ہوگا۔ چیئرمین نیب کو ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے، انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر اور ریل اسٹیٹ کے اندر جو بڑے بڑے فراڈ ہوئے تھے ان کو بہت مؤثر طریقے سے ان کے خلاف تحقیقات کر کے بڑی ریکوریاں کی ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑے آنیسٹ آدمی ہیں۔ ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے، جنہوں نے اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے لوگوں کو پیسے کو اتنی دیر ڈلے میں رکھا ہے، ان کو رہائش نہیں ملی، وہ بچائے کرائے اپنے گھروں کے بھر رہے ہیں، تو ان کو بھٹی صاحب سزا کس نے دینی ہے؟ جس ریاست میں آپ جزا اور سزا کا، آپ قرآن پڑھ لیں، انسانوں کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کو جنت دی جائے گی، اگر آپ برے عمل کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی، جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو جزا سزا کا، اچھا جو اچھا کام کرتا ہے اس کو جزا نہیں ملتی، جو برے کام کرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی۔ جب تک یہ توازن، جو کائنات کا توازن ہے، یہ جزا اور سزا میں رکھا گیا ہے، نہیں کریں گے تو یہ لوٹ مار کرنے والے پھر بھی لوٹتے رہیں گے۔ شکر ہے، میں سمجھتا ہوں ریاض پیرزادہ صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے، کم از کم ایک امید تو بند گئی ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم اپنی زندگی میں اپنے اپارٹمنٹ کا منہ تو دیکھ لیں گے، اپنے نام کی تختی تو لگا لیں گے۔ ان سب کو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، کم از کم ایک تو ہوتا ہے کہ ریاست آپ کو پکڑے، سزا دے، عدالتیں آپ کو جیل بھیجیں، کچھ خوف خدا بھی ان کو کرنا چاہیے۔ بالکل خوف خدا ہی بالکل ختم ہو گیا، لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ بالکل بڑی آپ نے مؤثر تجویز دی۔ وفاقی وزیر ریاض حسن پیرزادہ صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو وہ سٹرکٹلی فالو کریں گے، اور جزا سزا کا ضرور ہونا چاہیے، اور ان منصوبوں کی اب جو آئندہ کی نیکسٹ جو اس کی ٹائم لائن ہے اس کے مطابق اس کے اندر ان کی تکمیل بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے ریاض پیرزادہ صاحب کی سربراہی میں ایک ہائی پاورڈ ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے جو پورے سیکٹر کو ریوائیو کرنے کے لیے اپنی سفارشات دے گی۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی بلکہ ملک بھر کا ریل اسٹیٹ کو ایفیکٹولی آپریشنل کرنے میں، دوبارہ اس کو مین سٹریم کے لانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ریاض پیرزادہ صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔